بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت تھی جو 650 سال تک قائم رہی اور مسلمان دنیا کی سپر پاور رہے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلطنت ختم ہوئی، لیکن وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ سلطنت ختم ہوئی، اور وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے عثمانی دنیا کی سپر پاور بنے؟ آخر کیسے سلطنت عثمانیہ بنی؟ یہ سب کچھ آپ جانیں گے ہماری برانڈ نیو سیریز سلطنت عثمانیہ میں، جس کی پہلی قسط آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا آغاز سلیمان شاہ سے ہوتا ہے۔ عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمان قبیلے کائی سے تھا جس کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ کچھ مورخین اسے گندوز بے بھی لکھتے ہیں۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولوں نے عراق اور ایشیائے کوچک کے علاقوں پہ حملے کیے تو سلیمان شاہ اناطولیہ کی طرف بڑھا۔ 1220 میں سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگرتکن، گندوگدو، ارطغرل اور دندار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سلیمان شاہ کے بڑے بیٹوں گندوگدو اور سنگرتکن نے اپنے قبیلے کو لے کر علیحدہ ہونا چاہا، جبکہ ارطغرل اور دندار علیحدہ ہو گئے۔ ارطغرل غازی اپنے ساتھ 400 خاندانوں کو لے کر منگولوں کے خطرے سے بچنے کے لیے گیا۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک سے شور کی آوازیں آئیں۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان میں جنگ کا میدان گرم ہے اور بازنطینی عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ شجاعت و بہادری سے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیتا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کی پیش قدمی رک گئی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناطولیہ میں ایک جگہ ملی، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ارطغرل نے جس لشکر کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوقی سلطان علاء الدین کیقوباد کا لشکر تھا۔ سلطان ارطغرل کی بہادری سے بہت خوش ہوئے۔ ارطغرل کو جب جاگیر عطا ہوئی تو اس کے بعد اس نے رومی علاقوں کی پر بہت سے حملے کیے اور سلجوقی سلطنت کی توسیع کا سبب بنا۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل چکا تھا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلاجقہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے، جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ و مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل جب تک زندہ رہا یہ محبت کا تعلق باقی رہا۔ 1299 میں ارطغرل کا وفات ہوا۔ کچھ مورخین اسے 1280 اور کچھ 1290 بھی لکھتے ہیں، مگر ارطغرل نے بہت طویل عمر پائی۔ ارطغرل کے بعد اس کا بیٹا عثمان غازی جانشین ہوا تھا۔ ارطغرل کو سوغوت نامی علاقے کی جاگیر دی گئی تھی جہاں اس نے بڑے اچھے طریقے سے حکمرانی کی۔ سوغوت میں ارطغرل نے ایک کنواں اور مسجد بھی بنوائی تھی۔ ارطغرل کے بعد عثمان قبیلے کا سردار بنا، لیکن کیسے بنا اور عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کیسے رکھی، یہ سب آپ جان پائیں گے ہماری آنے والی ویڈیوز میں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔